अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये प्रोग्राम पैर थकते नहीं उन खवातीन के नाम है जो हिम्मत और हौसले से मर्दाना वार हर किस्म के हालात का मुकाबला करती हैं और इसके बावजूद वो थकी नहीं हैं, बल्कि इनके हौसले जवां हैं और इनमें आगे बढ़ने की लगन है। हमने अपने इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी ही खवातीन का इंतखाब किया है जो न सिर्फ अपने हुनर से खुद फायदा उठा रही हैं, बल्कि दूसरे भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। आज की हमारी पहली मेहमान है जीनत थईम, जो कि फार्मिंग भी करती हैं, सब्जियां भी उगाती हैं, जिनके बहुत से बागात भी हैं खजूर और आम के। इसके अलावा वो स्कूल की टीचर भी है। आइए हम इन्हीं से पूछते हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, जीनत थईम साहिबा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि सब्जियां उगाना कितना आसान काम है। ये वो कहना तो सही है, मगर ये आसान नहीं है, बहुत दुश्वारियां हैं इसमें ना। सबसे पहले हमें अपनी जमीनों को देखना पड़ता है कि वो किस काबिल हैं। उनको पहले हम हमवार करते उसको उस काबिल बनाते हैं। उसके बाद जो है, आप बैठे, चलते चलते थक जाएंगे, जरा बैठ के बातें करते हैं। अच्छा। तो सब्जियां उगाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। सारा दिन जान जोखों का काम है। जमीन को हमवार करते हैं, उसके बाद हम बीज बोते हैं, और ये तो आसान है, जब उग जाती है तो आसान। उसमें से जो घास फूस होती है, एक्स्ट्रा जो कचरा होता है, जो निकालना पड़ता है, जैसे ये लगे हुए हैं जी, ये निकालना, उसकी सफाई करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, यानी ये सबसे मुश्किल मरहला होता है। हर चीज को हमें नजर में रखना पड़ता है। अच्छा, सब्जियां उगाना है तो दिलचस्प काम, लेकिन सब्र आजमा भी है। तो इसके साथ साथ मतलब अगर इसका रिजल्ट सही ना आए तो फिर क्या होगा? हाँ, ये तो है, हम लोगों को नफा नुकसान दोनों का सोचना पड़ता है। कभी कभी हमें नुकसान भी होता है, कीड़ा लग जाता है, कुछ होता है, तो हमें उसका प्रॉफिट जो है वो बहुत लॉस में जाना पड़ता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप बागात में खुद काम क्यों करती हैं, सुपरवाइज क्यों नहीं करती? ये मेरा एक बचपन से शौक भी है, और मैं जब गरीब औरतों को देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है, और उनके साथ मैं बैठ के देखना चाहती हूँ वो बेचारी किस मुश्किलात से वो गुजर रही हैं। मैं ये इसीलिए उनके साथ काम करती हूँ कि उनकी मुश्किलात का हमें पता चले। जो हम आसानी से ये सब्जियां खाते हैं, वो कितनी मरहल से गुजर के, कितनी मुश्किलात से वो बेचारी हम तक पहुँचाती हैं। क्या इस काम में इतनी आमदनी हो जाती है कि हम फैमिली रन कर सकें? जी, कभी तो हो जाती है, कभी हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। बेचारे बच्चे जो है वो हारियों के वो फाकों पे भी आ जाते हैं। जब वो कोई कीड़ा उनको लगता है तो वो किसी के पास इतना सपोर्ट नहीं होती है कि वो स्प्रे कर सकें या कुछ कर सकें, या उनको वो मार्केटिंग वाले वो पैसा नहीं देते हैं जिनसे वो दवाइयाँ वगैरह स्प्रे करें। अच्छा, ये बताइए कि सब्जियां मार्केट किस तरह की जाती हैं यहाँ से, बागात से? वो शहर में है, बेचारे वो रोड नहीं है, मुश्किलात हैं, बेचारे सर पे लेके कहीं दूर गधा गाड़ा खड़ा कर दिया, या कुछ उसी पे सर पे लेके साइकिलों पे वो बांध के फिर मार्केट तक जाते हैं लेके। आप खेतों में काम करती हैं तो इससे कहीं आपका घर तो सफर नहीं करता? जी नहीं, कभी कभी मुश्किलात आती हैं, कोई मेहमान आ जाए या कुछ, वैसे मेरी टाइमिंग्स रखी हुई हैं। अच्छा, टाइम मैनेज। जी, सुबह को मैं चली जाती हूँ अपनी जॉब पे, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। अच्छा। फिर शोहर मेरे जब होते थे तो वो अपने मैनेज कर लेते थे, उनका खाना वाना सब टाइम पे मैं दे के जाती थी, फिर वापस आके उनको दे देती थी। आपने बताया कि आप बागात में भी काम करती हैं, सब्जियां भी उगाती हैं, फिर घर भी देखती हैं, स्कूल में भी काम करती हैं, तो ये सब बहुत ज्यादा हैवी काम नहीं हो जाता आपके? जी, ये शौक जो है ना सब कुछ करवाता है। अगर शौक है तो कोई थकान, कोई वो बर्डन वो असर अंदाज नहीं होता है। टाइमिंग पे हो तो कोई मैं देर से रात को जो है अपने स्कूल का जो होता है बच्चों की कापियां वगैरह वो कर लेती हूँ, बच्चों को सुला के, उसके बाद मेरा शौक मैं पूरा करना। अच्छा, आप ये बताइए कि हमारी जो बहनें देख रही हैं आपको, वो अगर किचन गार्डनिंग करना चाहें, यानी अपने ही घर में सब्जियां उगाना चाहें, तो वो कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो वो आसानी से उगा सकती हैं? जी, मैं उन बहनों के लिए आपको ये बताना चाहूंगी, उनको भी यही मैं मशवरा दूंगी कि वो अपने घर में फालतू क्रेट होते हैं लकड़ियों के, वो हैं,
جار ہیں، کوئی ٹوٹے ووڈن باکس ہیں، وہ ان کو لے کے ان میں جو ہے وہ جیسے پودینہ ہے اور دھنیا ہے، لہسن ہے، چھوٹی بھنڈی ہے، ہری مرچ ہے، وہ جو ہے وہ ہم اگا سکتے ہیں. اچھا، ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ جی، میں ان کے لیے یہ میسج دوں گی کہ آج کل کی مہنگائی ہے جو یہ، اور یہ آج کل کے جو ماحول کی وجہ سے ہمیں جو ہے سب سے زیادہ فریش سبزیاں کھانی چاہیے. تو چھوٹی بڑی جتنی بھی جگہ ہے آپ کوشش کریں اپنے گھر میں سے زیادہ سبزیاں اگائیں، تاکہ وہ کچن میں جو ہے کچن کی زینت بھی رہے گی، صحت بھی ہماری صحیح رہے گی، فریش کھائیں. تو آپ نے دیکھا کہ اگر انسان کے پاس لگن ہو، شوق ہو، جذبہ ہو کام کرنے کا، تو وہ اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کر سکتا ہے. زینت ٹائم ہمارے پاس ایک ایسی مثال ہے جو اپنے شوق اور لگن کی وجہ سے اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتی ہیں. صابن اور کھلے تیل پاؤڈر میں بونس والی بات کہاں اپنا میرا متین، اور ان کا تعلق بھی ایسے شعبوں میں ہے جو عورتوں میں بہت کم دیکھنے میں آیا ہے، یعنی فیومیگیشن اور منرل واٹر مینوفیکچرنگ. اور یہ دونوں کام ہمارا بہت کامیابی سے چلا رہی ہیں. اس وقت ہم کچن میں کھڑے ہوئے ہیں اور فیومیگیشن کی سب سے زیادہ ضرورت کچن میں ہی ہوتی ہے، یعنی فیومیگیشن کی جو ابتدا ہے وہ کچن سے ہی ہوتی ہے. یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ کچن تو بیسک کاکروچز کے لیے ان کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ بیسکلی کچن سے ہی ہوتی ہے. اور اس میں ان کو کیونکہ اوون ہوتا ہے اس میں وہ پل رہے ہوتے ہیں، یا آپ کی کیبنٹس میں، اور حتیٰ کہ بعض جگہ تو میں نے دیکھا ہے کہ فریج جو آپ کے ہوتے ہیں اس میں بھی پل رہے ہوتے ہیں کاکروچز، اور لوگ اسی میں کھانے بھی پکا رہے ہوتے ہیں. جو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس میں وہ چل رہے ہوتے ہیں کاکروچز، جو کہ بہت ہی صحت کے لیے مضر ہیں. اور خاص طور پہ بچوں کے گھر میں تو بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ فیومیگیشن کے شعبے کی طرف کس طرح آئیں؟ اگر میں سچ بول دوں تو وہی بہتر ہے کہ مجھے اصل میں بچپن سے شوق تھا کہ ڈاکٹر بنوں. بڑی میں محنت کرتی تھی، بہت زیادہ پڑھتی تھی، محنت کرتی تھی، لیکن مارکس میرے اس طرح کے آتے نہیں تھے. اور پھر میں ظاہر ہے میڈیکل میں جا نہیں پائی. تو پھر یہ کہ میں نے گریجویشن کیا، اور پھر مجھے یہ ہوا کہ نہیں، پھر کچھ کرنا چاہیے، کہ تو کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جس میں خدمت کا بھی ہو لوگوں کی، اور اس میں جو سچی بات ہے کہ کمائی بھی ہو، پیسہ بھی ملے. تو اس کے لیے فیومیگیشن ایسی فیلڈ مجھے لگی کہ اس میں مطلب بہتر وہ کر سکتی ہوں. مجھے دلچسپی بھی بہت تھی. تو پھر میں نے فیومیگیشن کا کام اسٹارٹ کیا، لیکن بڑے چھوٹے اس سے میں نے اسٹارٹ لیا تھا بالکل. لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے اب تو ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم سروسز دے رہے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو میرا یہ کام کرتے ہوئے؟ مجھے تو بہت سال ہو گئے. 93 سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. اس وقت میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی. پھر 96 میں پھر میری شادی ہوئی. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ کچھ خواتین کو پرابلمس آتی ہیں، ہسبینڈ نہیں لائک کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے میرے ہسبینڈ نے میری بہت زیادہ سپورٹ کی. اچھا عمیرہ، ہمیں یہ بتائیے کہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے کتنی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے؟ اتنی ایجوکیشن تو ہونی چاہیے کہ جتنی نئی آ رہی ہیں چیزیں تو ان کو آپ پڑھ کے سمجھ سکیں اور ان کو اپلائی کر سکیں. بہتر سے بہتر جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس کو آپ اپلائی کر سکیں. اتنی تو ہر ایک میں نالج ہونی چاہیے. اچھا میرا یہ بتائیے کہ آج کل مارکیٹ میں تو طرح طرح کے منرل واٹر دستیاب ہیں، تو آپ نے کیسے سوچا کہ میں بھی یہ منرل واٹر کا کام شروع کروں؟ پانی آپ کو پتا ہے آج کل کتنا خراب آ رہا ہے، اور پانی تو بیسک ضرورت ہے لوگوں کی، تو بالکل بیسک چیز ہے جو سارا وقت سب کو اچھا پانی چاہیے ہوتا ہے. تو میں نے پھر یہ منرل واٹر میں نے سوچا لوگوں کو سیف واٹر پرووائڈ کیا جائے. اور سب سے جو میں نے خاص بات رکھی اس کی کہ آپ اس پرائس کا پانی آپ لوگوں کو دیں جو آپ کے لوگ افورڈ کر سکیں اور جو اس کو آسانی سے خرید سکیں.
اچھا چلیے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے جب آپ کا آرڈر سپلائی ہوا تو آپ کو کیسا محسوس لگا؟ یہ نہیں پوچھے، تو بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے، کیونکہ یہ تو میرا ایک خواب تھا کہ میں اکثر، آپ بلیو کیجئے، جب میں اس کے لیے ورکنگ کر رہی تھی اپنے پروجیکٹ کے لیے، تو میں راتوں کو اکثر یہ سوچتی تھی کہ کون سا دن آئے گا جب بالکل فائنل میرا پروجیکٹ ہو جائے گا اور میں بوٹلز کو ٹرک پہ لوڈ کرواؤں گی اور وہ لوگوں تک پہنچاؤں گی. جب میرا ٹرک فرسٹ ٹائم نکلا تو آپ یقین کیجئے مجھے اتنی خوشی تھی کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھا کہ ہماری خواتین کو کامیابی کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے اور یہی ہماری خواتین کا فخر ہے. کام تو بہت ہو گیا، اب جتنی دیر میں قیمہ بنتا ہے آئیے ہم بیٹھ کے کچھ بات کریں. ٹھیک ہے. کھانا پکانا ایک دلچسپ مشغلہ ہے، ٹائم پاس اور ضرورت بھی، مگر ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے لیے کاروبار کا بھی ذریعہ ہے. جی ہاں، گھر بیٹھے یہ آمدنی کا بھی ذریعہ ہے. صدف فاروق سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یہ کام کیسے کر رہی ہیں. السلام علیکم صدف. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ صدف مجھے یہ بتائیے کہ کھانے پکانے کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کھانا پکانا اس لیے کہ ہم گھر میں بھی کوکنگ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کھانے پکانا سب سے آسان بھی ہے کھانا بنانا، اور دوسرا یہ کہ بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ کام آرام سے مینیج ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت کر سکتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور ہم اپنے دوسرے کام بھی آرام سے نپٹا سکتے ہیں. اچھا، کون کون سی ڈشز آپ بنا لیتی ہیں؟ میں قورمہ بہت اچھا بنا لیتی ہوں، اور ویسے تو بہت ساری ڈشز ہیں، کن کن کے نام بتاؤں؟ یہ بتائیں، آج کل ٹی وی پہ اتنے سارے کوکنگ چینلز ہیں ڈفرینٹ نام سے، لیکن عورتیں دیکھتی بھی ہیں، لیکن آپ مطلب پھر بھی آرڈر ملتے ہیں آپ کو؟ جی ہاں بالکل، کیونکہ ہمارے ملک میں آرام طلب خواتین زیادہ ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے پکا ہوا، تو پھر بھی الحمدللہ آرام سے آ جاتے ہیں آرڈر. ایک وقت میں کتنے لوگوں کا کھانا بنا لیتی ہیں اب تک کا؟ آپ کا ریکارڈ کیا ہے؟ میں 100 تک کا بنا سکتی ہوں آرام سے. کیا آپ کے شوہر آپ کے کچن کے کاموں میں مدد کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں، میرا اس کام میں بہت ساتھ دیتے ہیں. مطلب مارکیٹ سے سودا لے کے آنا ہے یا ڈلیوری پہنچانی ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کچن کی چھوٹی موٹی چیزوں میں میری ہیلپ کر دیتے ہیں. اچھا صدف، یہ بتائیے کیا اس آمدنی سے گھر چلایا جا سکتا ہے؟ جی جی بالکل چلایا جا سکتا ہے، میری مثال آپ کے سامنے ہے. اس سے نہ صرف گھر چلایا جا سکتا ہے بلکہ آپ بہت اچھے طریقے سے بچت بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آگے کے کیا منصوبے ہیں؟ ابھی تو کام چل رہا ہے آپ کا. میری آگے کے منصوبے یہ ہیں کہ میں چاہتی ہوں یہ کام اور میرا خوب اچھی طرح چلے، کہ مجھے بڑے بڑے آرڈرز ملنا شروع ہو جائیں، پارٹیز کے، برتھ ڈے پارٹی ہے یا اور کوئی اوکیجن ہے، کہ مجھے ان سب کے آرڈرز ملنا شروع ہو جائیں. آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ جی میں بالکل دینا چاہوں گی خواتین کو میسج کہ وہ گھر میں ڈپریشن کا شکار نہ ہوں، بلکہ اگر ان میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ ضرور کچھ کریں. گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سوائے انسان ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. اور ہر عورت میں کچھ نہ کچھ کوالٹیز ضرور ہوتی ہیں، اگر صرف ان کو تھوڑا سا آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا جائے تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ اگر انسان کے اندر حوصلہ ہو، جذبہ ہو اور کام کرنے کی صلاحیت ہو تو کوئی بھی چیز اس کو شکست نہیں دے سکتی. جب ٹاک شاک موبائل انٹرنیٹ آپ کے ساتھ ہے تو ساری دنیا